دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں۔ آئیے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و متبرک بارگاہ میں جھوم کر پرو پوچھوں کر پڑھ دو کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے وسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے وسا دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جب یہ کلام بریلی کے تاجدار نے لکھا اور اس کلام کو لے کر کے آپ کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان داغ دہلوی کے پاس لے کر کے پہنچتے ہیں اس خیال سے کہ چلو آج بریلی کے تاجدار کا کلام داغ دہلوی کو بھی دکھایا جائے، جو کہ دہلی کا بڑا مشہور شاعر ہے، بڑا ہونہار اور قابل شاعر ہے۔ جب اس داغ دہلوی نے اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو پڑھا، سرکار اعلیٰ حضرت کی اس لکھی ہوئی نعت پاک کو پڑھا، تو پڑھ کر کے بہت مسرور ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مصطفیٰ رضا خان، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس نعت کے آخر میں دو مصرے میں اپنے لکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے نسبت حاصل کر کے میرے شعر بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت داغ دہلوی نے کہا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ تو اس وقت داغ دہلوی نے کہا تھا، لیکن آج ہم غلامان احمد رضا کہتے ہیں۔ داغ دہلوی نے تو یہ کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، لیکن آج ہم غلامان احمد رضا یہ کہتے ہیں کہ صرف ملک سخن کی شاہی نہیں بلکہ ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں صرف ملک سخن کی شاہی نہیں بلکہ ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، جیسا کہ میں نے پچھلی جمعرات کو عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے، بڑی اہمیتوں کا حامل یہ مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ولیوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے کی مختلف تاریخوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں کا عرس منایا جاتا ہے، اور جب اس ماہ مبارک کی 25 تاریخ آتی ہے تو اس ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے رہتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، اپنے اپنے طور پر 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ 25 سفر المظفر آپ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ 25 سفر المظفر کو بریلی کے تاجدار
25 तारीख को मनाया जाता है। आज 20 सफर मुज़फ़्फ़र है, 25 सफर मुज़फ़्फ़र आने वाली है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आओ ना बरेली के ताजदार के बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए और आज हम यहाँ बैठ करके थोड़ी देर उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें और उनकी जिंदगी के कुछ औराक पढ़ करके सुन करके अपने क़ुलूब और ज़हान को रोशन करें और ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल व रिज़वान को क्या अज़मत व शान अता फरमाई थी, क्या मकाम व मर्तबा अता फरमाया था। आपकी ज़ात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कितनी खूबियों की महासिन बना करके भेजी थी। यानी अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत को जब इस दुनिया में भेजता है तो सिर्फ 1, 2, 10, 20 उलूम देकर नहीं भेजता है, बल्कि सैकड़ों उलूम का माहिर बना करके, सैकड़ों उलूम का आपको परवरदिगार आलम माहिर और इमाम बना करके भेजता है। बरेली के ताजदार की जब इस दुनिया में आमद होती है तो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इस दुनिया में ऐसे ऐसे उलूम लेकर के आते हैं जिन उलूम के बारे में उलमा फरमाते हैं कि वो ऐसे उलूम थे जो कि मफ़क़ूद हो चुके थे, मालूम हो चुके थे, यानी लोग उन उलूम को बिल्कुल भुला चुके थे। आपके ज़माने में उन उलूम का आपके अलावा कोई जानने वाला बाकी न बचा था, लेकिन आला हज़रत उन उलूम के भी जानने वाले थे। उन उलूम पर भी आपको दस्तरस और महारत ताम्मा हासिल थी। आइए थोड़ी देर बैठ करके इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने क्या अज़मत व शान बरेली के ताजदार को अता फरमाई है। आपकी इस दुनिया में विलादत होती है 10 शव्वाल 1272 हिजरी को बरेली का ताजदार इस दुनिया में तशरीफ लाता है। किस शान से मेरे आका इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और तशरीफ ला करके आप पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को परवान चढ़ाने में लगा देते हैं, यानी पूरी जिंदगी इस दीन की खिदमत में गुजार देते हैं। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा, आपकी जिंदगी का एक एक मिनट दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत व तरगीब के लिए गुजरा करता है। यानी आप किताबें लिख रहे हैं, नाते मुस्तफा लिख रहे हैं, मसाइल लिख रहे हैं, लोगों की परेशानियों को हल कर रहे हैं, लोग जो मसाइल लेकर के आ रहे हैं उनके जवाबात लिख रहे हैं। आला हज़रत की जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में गुजरता हुआ नजर आ रहा है, एक एक लम्हा इबादत इलाही में गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जिंदगी आला हज़रत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को परवान चढ़ाने की खातिर वक्त कर दी है। बरेली के ताजदार की आमद होती है। आप क्या बचपने को देखें, आपकी जवानी को देखें, आपकी बुजुर्गी के आलम को देखें। जिस तरह आपकी जवानी बेमिसाल मिसाल है, इसी तरीके से आपका बचपन भी बेमिसाल है, आपका बुजुर्गी का आलम भी बेमिसाल है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को परवरदिगार आलम ने कैसा क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाया था, कैसा इल्म अता फरमाया था, कैसा ज़हन अता फरमाया था। आप देखें, अगर यानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसी ज़ात का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसको 1 घंटे 2 घंटे और दिन और महीने के अंदर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि किस किस एतबार से आपके ऊपर गुफ्तगू की जाए, किस किस उन्वान को लेकर के, किस किस मौजूद को लेकर के गुफ्तगू की जाए, यानी बहुत सारे सैकड़ों उन्वानात हैं। यानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो किन किन उन्वानात को लेकर के की जाए। गुफ्तगू बहुत सारे हैं, मौज़ूआत बहुत सारे हैं, यानी आला हज़रत और इश्क़ रसूल, आला हज़रत और आपका इल्मी मकाम, आला हज़रत आपका फ़िक़्ह इस्लामी, आला हज़रत और आपका इश्क़ रसूल, आला हज़रत और आपका खिदमत दीन का जो आपको शरफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। यानी बेशुमार उन्वानात और मौज़ूआत हैं आपके हवाले से करने के लिए। लेकिन आइए थोड़ी देर बैठ करके हम जरा ये देखें कि परवरदिगार आलम ने आपको कैसा इल्म और कैसा हाफिजा अता फरमाया था, कैसा ज़हन अता फरमाया था। अभी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र जो है 4 साल की होती है। 4 साल के होने के बाद जब आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की जाती है, यानी आपको कुरान शरीफ पढ़वाना शुरू किया जाता है। हर बच्चे को हम अपने घर में भी कुरान शरीफ की तिलावत का आगाज़ करवाते हैं। इधर बरेली के ताजदार, बरेली की सरजमीन पर सौदागिरान में के मोहल्ले में बैठ करके आपका भी रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा किया जाता है। आपको भी उस्ताद को बुलाया जाता है और आपके वालिद गिरामी भी मौजूद हैं, आपके दादा रज़ा अली खां भी मौजूद हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु
اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا عالم ہے. ابھی الف با تا سا حروف تہجی پڑھائے جا رہے ہیں, الفابیٹ پڑھایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے استاد پڑھا رہے ہیں, بیٹا پڑھو الف. آپ پڑھتے ہیں الف با تا سا, آپ پہنچتے لام الف پر پہنچتے ہیں. استاد نے کہا بیٹا پڑھو لام الف. اب اعلیٰ حضرت خاموش ہو جاتے ہیں, لام الف نہیں پڑھ رہے ہیں. دادا جان موجود ہیں, کہا بیٹا استاد کے حکم پر عمل کرو, استاد کا کہا مانو, جیسا استاد کہہ رہے ہیں ویسا پڑھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دادا جان میں تو استاد کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بات میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ الف میں شروع میں پڑھ چکا ہوں, لام ابھی پڑھ کر کے آیا ہوں, اب دوبارہ لام الف کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ قوت حافظہ ہے آپ کا, یہ ذہن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. سینکڑوں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے الف با تا سا پڑھ کر, لیکن کسی کے ذہن میں یہ اعتراض نہ آیا کہ الف بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, لام بھی ہم پڑھ چکے ہیں, پھر بعد میں آخر میں لام الف کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ لیکن یہ امام احمد رضا ہے کہ ایک ایک حرف پڑھ رہے ہیں, سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں. استاد سے سوال کر دیا, الف بھی میں پڑھ چکا ہوں, لام بھی ابھی پڑھا ہے, اب دوبارہ لام الف کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کی پہلے وجہ بتائی جائے, بعد میں احمد رضا پڑھے گا. اللہ اکبر. آپ کے دادا جان رضا علی خان نے دیکھا, اپنی قوت اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ یہ بچہ کوئی بچہ نہیں ہے, بلکہ آنے والے زمانے میں علم کا بادشاہ اور علم کا پہاڑ بن کر کے چمکنے والا ہے, علم کا تاجدار بننے والا ہے. آپ نے اپنی نگاہ بصیرت سے جان لیا اور کہا بیٹا اگر تم یہی سمجھنا چاہتے ہو تو سنو اس کی وجہ کیا ہے. اور فرمایا کہ الف جو تم نے شروع میں پڑھا ہے وہ حقیقت میں الف نہیں ہے, حقیقت میں وہ حمزہ ہے, اور جو ابھی تم نے لام پڑھا ہے وہ لام ایک ہی بار پڑھا گیا ہے, لیکن چونکہ جو الف جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہ حقیقت میں الف ہے, حمزہ ہے, الف نہیں ہے. اس لیے اور الف جو ہے وہ ساکن ہوا کرتا ہے, اور ساکن کو بغیر کسی دوسرے حرف کے ملائے پڑھا جانا ممکن نہیں ہے. یعنی جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو کسی دوسرے حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے. کوئی ساکن حرف ہو اس کو بغیر دوسرے حرف کے ملائے پڑھا جانا ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ محال ہے. کوئی نہ کوئی دوسرا حرف ملایا جائے گا, تب اس الف کو ساکن کے حرف کو ادا کیا جائے گا. اس لیے یہاں پر الف کو لام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. بیٹا اب پڑھو. آج حضرت فرماتے نہیں اب بھی نہیں پڑھوں گا. پوچھا تمہیں وجہ بتا دی گئی, پھر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا ابھی پوری بات سمجھ میں نہ آئی. آپ نے یہ تو بتا دیا الف جو ہے وہ شروع میں نے پڑھا ہے وہ الف نہیں تھا بلکہ حمزہ تھا. الف ساکن ہوتا ہے, اس کو کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ نے الف کو لام کے ساتھ ملایا ہے. اگر آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے با الف تا الف سا الف جیم الف, یعنی جس طرح لام الف پڑھایا جا رہا ہے الف کو لام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اسی طرح الف کو با کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا, تا کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا, سا کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا, جیم کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ لام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ آخر الف اور لام کا کیا تعلق ہے؟ الف اور لام کا رشتہ کیا ہے؟ جب اتنا سنا استاد بھی حیرت میں ہے, آپ کے دادا جان بھی حیرت میں ہے کہ بچہ تو ہے ابھی بچپنے کا عالم ہے, لیکن سوالات وہ کر رہا ہے جو لوگ علم کے بہت اونچے زینے پر چڑھ کر کے کیا کرتے ہیں, جو بزرگی کے عالم میں جو علوم بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, یہ اپنے بچپنے کے عالم میں وہ سوالات کر رہا ہے. دادا جان نے جان لیا یہ صرف دیکھنے میں بچہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذہن بڑوں جیسا عطا کیا ہے, بڑے بڑے علماء جیسا اس کو ذہن عطا کیا ہے. فرمایا بیٹا اس کی وجہ بھی سن لو کہ الف کو لام کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے, الف کو لام کے ساتھ کیوں ملایا گیا ہے, کسی دوسرے حرف کے ساتھ کیوں نہیں ملایا گیا ہے. فرمایا الف لام کے ساتھ دو طریقے سے اعتبار رکھتا ہے, یعنی جس طرح الف کا تعلق لام کے ساتھ صورتن اور سیرتن دونوں حوالے سے ایک جیسا نظر آتا ہے, یعنی جب لام لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ الف لکھا ہے, اور جب الف لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ لام لکھا ہے. یعنی صورت اور شکل کے اعتبار سے, لکھنے کے اعتبار سے الف اور لام کی شکل جو ہے دونوں کی ایک جیسی ہے, اس لیے اس کو لام کے ساتھ ملایا گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ الف جب بولا جاتا ہے تو بیچ میں لام آتا ہے, اور جب لام بولا جاتا ہے تو بیچ میں الف آتا ہے, اس لیے اس الف کو جو ہے لام کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جب اس اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب پا لیا ہے, جب آپ پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے یہ بچپنے کے آپ کے علم کا عالم ہے, یہ آپ کے ذہن کا عالم ہے کہ ایک ایک حرف کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں. لاکھوں لوگ آئے پڑھ کر کے چلے
پڑھے گئے. کسی نے سوال نہیں کیا کہ لام الف کیوں پڑھا جاتا ہے, اس کو دوبارہ کیوں پڑھایا جاتا ہے, لیکن احمد رضا آ رہا ہے ایک ایک حرف کی وجہ پوچھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار عالم نے ذہن عطا فرمایا ہے کہ بچپنے کا عالم ہے, لیکن آپ کی ذہن اور قوت حافظہ کا آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا ذہن آپ کو عطا فرمایا ہے کہ الف با تا سا ابھی حروف تہجی پڑھ رہے ہیں, الفابیٹ پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کو بھی سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے. جب 6 سال کی عمر ہوتی ہے, 6 سال کی عمر میں ہم اور آپ جو ہیں کھڑے ہو کر صحیح سے پیشاب کرنا بھی نہیں جانتے ہیں, لیکن جب امام احمد رضا بریلوی کے تاجدار کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے کہ سرکار کا میلاد کن کن قرآن کی آیت اور حدیثوں سے ثابت ہے, عربی زبان میں آپ نے 2 گھنٹے تقریر فرمائی ہے 6 سال کی عمر میں. یہ آپ کی عظمت کا عالم ہے, یا